الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء. صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق اساتذہ اکرام اور میرے عزیز ساتھیوں، میں جس عنوان کو لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے دنیا کی حقیقت اور آخرت کی تیاری. حضرات، دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ دنیا کی قیمت کیا ہے؟ یہ دنیا اپنے خزانوں سمیت آ جائے. زمین کے اندر اللہ رب العالمین نے خزانے رکھے ہیں، سونے کے خزانے رکھے ہیں. سونے کے خزانے یہ زمین اگلتی ہے، قیمتی دھاتیں اس زمین کے اندر موجود ہے. کائنات میں اللہ رب العالمین نے بے شمار خزانے رکھے ہیں، بڑی قیمتی خزانے رکھے ہیں. اور شریعت کہتی ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ دنیا اپنے سارے خزانوں سمیت آ جائے، اپنی ساری دولت سمیت آ جائے. دنیا کی خزانوں کی حیثیت کیا ہے؟ دنیا کی دھن دولت کی حیثیت کیا ہے؟ دنیا میں پائے جانے والے سارے سرمایے کی حیثیت کیا ہے؟ یہ ایک مومن کو کیسے سمجھنا چاہیے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم، یہ دنیا اپنے سارے خزانوں سمیت بھی آ جائے، اپنی ساری دولت سمیت بھی آ جائے، اللہ رب العالمین کے پاس اس کی حیثیت اور قیمت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. مچھر کے پر کے برابر کائنات میں بے شمار مخلوقات ہیں، مچھر ایک حقیر مخلوق ہے، اور ایک مچھر کا ایک پر یہ دنیا اپنے سارے خزانوں سمیت آ جائے، مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت نہیں ہے. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة لما سقى منها كافرا شربة ماء، کہ اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کبھی کسی کافر کو ایک گھوٹ پانی بھی نہیں پلاتا. اللہ کافر کو کیوں دیتا ہے؟ اللہ مشرک کو کیوں نوازتا ہے؟ اللہ گنہگاروں کو ترقی کیوں دیتا ہے؟ کہ اس لیے کہ اس دنیا کی اللہ کے پاس کوئی قیمت نہیں ہے، اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ دنیا والوں کو یہ پیغام دیتی ہے کہ دنیا میں دنیا کے لیے جینا نہیں ہے. آپ نے اپنے اقوال سے، اپنے اعمال سے، اپنے معیار زندگی سے یہ پیغام دیا ہے کہ دنیا میں دنیا کے لیے جینا نہیں ہے، دنیا میں آخرت کے لیے جینا ہے. جو دنیا میں دنیا کے لیے جیے گا وہ کبھی چین نہیں پائے گا، سکون نہیں پائے گا. قارون کے خزانے اس کے پاس جمع ہو جائے، دنیا کی دولت اس کے قدموں پہ اکٹھا ہو جائے، اگر وہ دنیا میں دنیا کے لیے جی رہا ہے تو وہ کبھی چین اور سکون کا سانس نہیں لے سکتا. سکون، چین، اطمینان اسی بندے کو ملے گا جو کہنے کو جھوپڑی میں جیتا ہو، لیکن اس کا مقصد حیات، مقصد زندگی آخرت ہے. اس نے دنیا کے ہر آرام کو قربان کیا ہے، لیکن اسے آرزو ہے، امید ہے، تمنا ہے، اس کا ایمان ہے، یقین ہے آخرت کے آرام کو پانے کا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، سو کر اٹھے تھے، آپ کے چہرے مبارک پر، آپ کے گال پر حسیر کے نشانات تھے. حضرت عمر رو دیے، حضرت عمر رو دیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناداری، آپ کی غربت کو دیکھ کر کہ نبی کو اتنا تکیہ بھی میسر نہیں کہ آپ اپنے سر کو آرام سے رکھ سکیں. حضرت عمر کو روتے ہوئے دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر کیوں رو رہے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا کہ کیوں نہ رو اللہ کے نبی، قیصر و کسریٰ جو اللہ کے اتنے بڑے دشمن ہیں وہ اتنے مزے اور آرام سے ہیں، اور آپ اللہ کے چہیتے بندے، اور آپ کی غربت اور ناداری کا یہ عالم ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مالی ولی دنیا، کہا کہ عمر مجھے دنیا سے کیا لینا دینا ہے، میری حیثیت اس دنیا میں اس مسافر جیسی ہے جو راہ چلتے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے کسی درخت کے نیچے لیٹتا ہے، پھر اٹھ کر اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو جاتا ہے. پھر آپ نے حضرت عمر سے مخاطب ہو کے فرمایا اما ترضى ان تكون لهم الدنيا ولنا الاخرہ، کہ عمر کیا تم یہ بات خوش نہیں کرو گے کہ قیصر و کسریٰ کے لیے پوری دنیا اور دنیا کی نعمتیں ہو اور ہمارے
لیے آخرت اور آخرت کی نعمتیں ہوں۔ حضرات، یہ بہت بڑا پیغام ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ نے دیا ہے۔ اس دنیا میں سکون وہی پائے گا، چین کا سانس اسی کو نصیب ہوگا جو اس دنیا میں آخرت کو مقصد حیات بنا کر جیتا ہو۔ اب میں اپنی تقریر کو یہیں سے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو دنیا کی حقیقت سمجھنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔